السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج آپ کے سامنے جلب سحر کا ایک عمل دینے جا رہا ہوں۔ جلب سحر کو آپ حضرات جانتے ہوں گے۔ بہت سے عاملین جو ہے جلب سحر کے تعلق سے بہت پریشان رہتے ہیں کہ جلب سحر کا عمل ان کے ہاتھ لگ جائے۔ تو میرے پاس جلب سحر کا نوری عمل بھی ہے اور سفلی عمل بھی ہے۔ میں آپ کو نوری اور قرآنی عمل جلب سحر کا آج دینے جا رہا ہوں۔ یہ دوستو، یہ ویڈیو خاص طور سے جلب سحر کے عمل کے تعلق سے ہے۔ جلب سحر کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہی آتی ہے۔ تو جلب سحر کہتے ہیں دفن شدہ یا کسی بھی مسحور پر کیا ہوا عمل اس کو نکال کے ظاہر کرنا، چاہے وہ پانی میں ہو، چاہے وہ کپڑے سے ہو، اور چاہے وہ معدے کا سحر ہو جو بذریعہ قے خارج کیا جاتا ہے۔ تو جلب سحر کا مطلب ہوتا ہے جادو شدہ جو چیزیں ہوتی ہیں، مسحور شے جو ہوتی ہیں، مسحور شدہ چیزیں جو ہوتی ہیں، ان کو باہر نکال کے پھینکنا۔ تو جلب سحر کا تعلق ہی یہ ہے۔ جلب کا معنی لانا، کھینچنا، اور سحر کا معنی جادو۔ تو جادو کی ہوئی چیزوں کو نکالنا، اس کو جلب سحر کہتے ہیں۔ عاملین اس کے پیچھے ہیں۔ یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ بہت سے عاملین ایسے ہیں جو جلب سحر کے عمل کے شوقین ہیں، اور جو آیتیں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ آیتیں اکثر عاملین اس سے کام لیتے رہتے ہیں۔ جادو کے معاملے میں بڑی مشہور آیتیں ہیں جادو کے تعلق سے۔ آیتیں کیا ہیں؟ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ۔ یہ جو 4 آیتیں ہیں، ان 4 آیتوں کو آپ نے ایک سفید کاغذ پر لکھنا ہے، اور نیچے لکھنا ہے۔ جب یہ 4 آیتیں آپ لکھ لیں گے تو اس کے نیچے پھر آپ نے لکھنا ہے مریض کا نام، اس کی والدہ کا نام، اور اس کو آپ نے فولڈ کرنا ہے۔ فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو مارنا ہے ٹیپ لگا دینا ہے۔ اس کو موم جامع کرنا ہے کسی پنی وغیرہ سے، ٹھیک ہے، یا ٹیپ سے اس کو موم جامع کر دینا ہے۔ موم جامع کرنے کے بعد مریض کو سامنے بٹھائیں، اور سامنے بٹھانے کے بعد مریض کا رخ قبلہ ہو، عامل اس کے سامنے بیٹھے، اور یہ تعویذ مریض کو کہیں کہ وہ اپنی دائیں جانب کی ڈاڑوں کے درمیان میں دبا لے اور اس کو بھینچ کے رکھے۔ اب عامل کا کام یہ ہے کہ ان آیات کو اپنا اور مریض کا حصار کر کے جو ہے عامل جو ہے ان آیات کو پڑھنا شروع کرے، اور جو ہے مریض پر دم کرے، اور حکم لگائے کہ اس مسحور کو جو بھی کھلائی پلائی چیزیں ہیں وہ بذریعہ قے خارج ہو جائیں۔ تو 10 15 20 21 مرتبہ جب آپ پڑھ لیں گے، جتنا جب تک اس کو قے نہ ہو جائے، نکل نہ جائے، جب تک آپ نے پڑھتے جانا ہے، دم کرتے جانا ہے، حکم لگاتے جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 11 سے 21 مرتبہ تک آپ پہنچیں گے تو جو ہے آپ کا یہ مریض کو قے ہو جائے گی، اور اس کا جو سحر شدہ چیزیں ہوں گی وہ خارج ہو جائیں گی۔ یعنی یہ 4 آیات کو 11 مرتبہ پڑھ کے مریض پہ دم کریں گے، حکم لگا دیں گے۔ اس طرح کر کے آپ 11 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 21 41 مرتبہ تک پہنچیں گے تو اس کے جو معدے میں چیزیں ہوں گی نا وہ خارج ہو جائیں گی۔ یہ جو لوگ عاملین ہیں ان سے کام لیتے رہتے ان آیات سے، ان کو میری طرف سے اجازت ہے۔ اس کی ایک زکوٰۃ کا طریقہ بھی ہے، اس کے ساتھ کچھ چیزیں اضافی ہیں، اس کا ایک مختصر سا دوسرا طریقہ ہے زکوٰۃ کا، اور ایک سفلی جو ہے جلب سحر کا عمل ہے۔ فی الحال میں اس کی اجازت دے رہا ہوں تمام عاملین کو، اور اگر اسی نورانی جو اضافے کے ساتھ جلب سحر کا عمل ہے اس کی کوئی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو وہ مجھ سے خاص طور سے پرسنل میں رابطہ کر لے، کیوں وہ عمل جو ہے نا بغیر فیس کے نہیں کرایا جائے گا، کیونکہ اس میں جو ہے نگرانی کرنی ہوگی، اور اس میں جو ہے اپنا اور دوسرا عامل جو اس عمل کی زکوٰۃ ادا کرے گا اس کی بھی نگرانی ہوگی، حصار ہوگا، توشہ ہوگا، تو اس کا خرچ ہوتا ہے۔ ہم اپنا وقت بھی دیتے ہیں تو اس کا بھی ہم اس میں جو ہے نا فیس لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس عمل کی عام اجازت ہے، آپ کریں، اس کا فائدہ اٹھائیں۔
انشاءاللہ آپ کو ناکامی نہیں ہوگی اس عمل کے اندر بھی۔ ٹھیک ہے دوستو، شکریہ، جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔